علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ہیلو دوستوں، چلیے ہم آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے نظم کے دیگر اصناف، یعنی اس سے پہلے ہم نے شاعری کو دو حصے میں تقسیم کیا تھا، ایک ہے غزل، دوسرا ہے نظم۔ اس سبق میں نظم کے جو جتنے بھی اصناف ہیں اس نظموں کو ہم ان اصناف کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ عام طور پر اردو شاعری میں دو قسمیں اردو شاعری کی، ایک تو غزل ہے، دوسرا نظم۔ تو غزل کے علاوہ جتنی بھی اقسام ہوتی ہیں اردو شاعری کی وہ سب کے سب نظم میں شامل ہیں، جیسے قصیدہ، پھر قطعہ، رباعی، مثنوی، یہ سب نظم کے حصے ہیں، مگر چند خصوصیات ہونے کی بنا پر نظموں کے بہت سے دیگر قسمیں بن گئی ہیں۔ تو چلیں ہم ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، غزل ہماری شاعری کی وہ صنف ہے جس کی خصوصیت ہر نگاہ کو اپنی طرف کھینچتی ہے، ہر دل میں گھر کرتی ہے اور ہر محفل کو گرماتی ہے۔ مقدار کے لحاظ سے بھی غزل کا پلہ بھاری ہے، مگر قصیدے، مثنوی، رباعیاں، قطعے اور مسلسل نظمیں بھی کچھ کم نہیں ہیں، بلکہ مجموعی حیثیت سے غزلوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہماری اردو زبان میں غزل کی قیمت بہت زیادہ ہے، اس کے لکھنے کے اعتبار سے غزل بہت زیادہ لکھی گئی ہے اردو زبان میں، مگر اگر ہم نظم کی بات کریں تو نظم کے اندر قصیدے، مثنوی، رباعی، قطعے، مسلسل نظم آتے ہیں۔ ان سب کو ملا کر دیکھیں تو یہ غزل سے زیادہ ہے، مگر سپریٹ چیک کریں، یعنی قصیدہ کو الگ دیکھیں، مثنوی کو الگ کاؤنٹ کریں، رباعی کو الگ ہی شمار کریں، تو اس بنا پر غزل بہت زیادہ لکھا گیا ہے اور قصیدے، مثنوی کم لکھے گئے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر نظم کے اندر جو پہلا قسم آتا ہے وہ ہے، پہلی قسم ہے قصیدہ۔ قصیدہ ایک ایسی صنف سخن ہے جس کا دامن موضوع کے اعتبار سے بہت وسیع ہے۔ اس میں تعریف اور مذمت کے علاوہ دوسرے موضوعات کو بیان بھی کیا جا سکتا ہے، مثلا مناظر قدرت، مذہبی خیالات، پند و نصیحت، معاشی بدحالی، سیاسی انتشار وغیرہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ قصیدہ کیا ہے؟ ہم کسی کی تعریف میں یا کسی کی مدح میں یا پھر قدرت کی تعریف ہے، جو ہمارے منظر ہوتے ہیں، سینری ہوتے ہیں، اس سیناریو کی تعریف میں بیان کر سکتے ہیں۔ ہمارے مذہبی خیالات جو ہوتے ہیں اس مذہبی خیالات کی توصیف میں بیان کر سکتے ہیں، پند و نصیحت کر سکتے ہیں، پند و نصیحت مطلب وعد بیان کر سکتے ہیں۔ قصیدے کی ابتدا عرب سے ہوئی۔ ایران میں جب شعر و شاعری شروع ہوئی تو شاعروں نے عرب والوں کی تقلید کی۔ قصیدہ ایک صنف سخن ہے جس سے انعام و اکرام وغیرہ حاصل کیا جا سکتا ہے، یعنی کسی بھی ممدوح کی تعریف کر کے شاعرانہ انداز میں تعریف کر کے ہمیں انعام و اکرام مل سکتا ہے۔ اس لیے فارسی شاعر نے اس صنف کو انتہائی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اردو میں قصیدے کا فن فارسی شاعری ہی سے لیا گیا ہے، یعنی پہلے قصیدہ عرب سے ایران پہنچا، پھر ایران سے ہندوستان میں ٹرانسفر ہوا۔ ٹھیک ہے، اب ہم زیادہ اس کے ڈیپ میں نہیں جائیں گے، بس مختصر سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے اب آگے چلتے ہیں کہ آگے کی دیکھیے قصیدے کی بناوٹ یا حیت، یعنی قصیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ اس میں بولتے ہیں قصیدے کی چند قسمیں ہیں۔ دیکھیے پہلے دیا خطابیہ۔ ہم جب کسی سے خطابیہ کا مطلب کیا ہے؟ جو قصیدہ براہ راست اصل موضوع یعنی مدح یا مذمت سے شروع ہوتا ہے وہ خطابیہ قصیدہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا ہوتا ہے تمہیدیہ۔ تمہیدیہ مطلب کیا ہے؟ وہ قصیدے براہ راست مدح یا مذمت سے شروع نہیں ہوتے، بلکہ شروع میں کچھ اشعار تمہید کے طور پر شامل کیے جاتے ہیں، وہ تمہیدیہ قصیدہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم نے ڈائریکٹ ممدوح کی مدح شروع کر دی اپنے قصیدے میں تو وہ قصیدہ خطابیہ، اور اگر ہم نے ممدوح کی مدح سے قبل کچھ اشعار بطور پریفیس ہے نا، ایسے پریفیس
یعنی مقدمہ بیان کیا تو دیٹ از کالڈ تمہیدیہ، قصیدہ تمہیدیہ۔ دیکھیے وہ کہتے ہیں قصیدہ اپنے موضوع مضمون کے اعتبار سے 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو مدح میں بولا جاتا ہے، دوسرا ایک مذمت میں، تیسرا جو بطور وعد و نصیحت ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ قصیدے کے اجزاء کتنے ہوتے ہیں؟ قصیدے کے 4 جز ہوتے ہیں، اجزاء ہوتے ہیں، تشبیب یا نصیب، ٹھیک ہے، دوسرا گریز، تیسرا مدح یا مذمت، چوتھا دعا یا حسن طلب، اوکے۔ دیکھیے تشبیب یا نصیب میں کیا ہے کہ عرب کے شعراء قصیدے کی ابتدا عشقیہ اشعار سے کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے اس حصے کو تشبیب یا نصیب کا نام دیا گیا ہے۔ لیکن اردو میں شعراء نے تشبیب میں حسن و عشق کے علاوہ پند و نصیحت، فلسفہ و حکمت، موسم بہار کی کیفیت وغیرہ کو نظم کر کے اسے وسعت کی، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے جیسے کہ ہمارے پاس امین تذکری ہے نا، قصیدہ بردہ، قصیدہ بردہ کے شروع میں امام بوصیری نے کیا کیا ہے کہ پہلے ایک نیبر کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ آپ اسے ایک پڑوسی جو سلم میں رہنے والا پڑوسی، آپ اس کے غم میں رو رہے ہیں، تو یہاں پر ایک عشقیہ اشعار ہیں، لہٰذا اس کو کہتے ہیں تشبیب، ٹھیک ہے۔ مگر اردو زبان میں اردو شعراء نے یہاں پہ پند و نصیحت، فلسفہ، حکمت اور موسم بہار کی کیفیت کو بیان کر کے تشبیب کا دامن بہت ہی وسیع کر دیا ہے۔ دوسرا قسم ہے یعنی کہ قصیدے کے جو دوسرا جز ہے وہ یہ ہے کہ گریز، تشبیب کے بعد شاعر اصل موضوع میں یعنی مدح و مذمت پر آنا چاہتا ہے، مگر تشبیب اور اصل موضوع چونکہ 2 مختلف چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے ان دونوں میں تعلق پیدا کرنے کے لیے شاعر ایک یا ایک سے زیادہ شعر کہتا ہے۔ یعنی جب ہم قصیدہ شروع کرتے ہیں تو قصیدہ کے شروع میں تشبیب کہا، یعنی کہ کسی بھی عشق کے موضوع پر شاعری کہا۔ اب عشق کے موضوع کو چھوڑ کر ہم اپنے اصل مدعا، مین پوائنٹ پر آنے کے لیے ہمارا یہ تشبیب کو اور مین پوائنٹ سے کنیکٹ کرنے کے لیے جو پوئم بولتے ہیں اس پوئم کو کہتے ہیں گریز، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیے تیسرا جز ہے مدح یا مذمت۔ قصیدے کا اصل موضوع مدح یا مذمت ہے۔ مدح میں جس کی تعریف کی جاتی ہے اس کا علم و فضل، عدل و انصاف، دلیری اور سخاوت وغیرہ کو بڑھا چڑھا کر مبالغہ آمیز انداز میں پیش کیا جاتا ہے، اور مذمت میں کسی بھی شخص کی تذلیل کی جاتی ہے، اس کی برائی کی جاتی ہے، اس کے اندر جو خامیاں، خرابیاں اور غلطیاں ہیں اس کو اجاگر کی جاتی ہیں۔ چوتھا جز ہے دعا یا حسن طلب، یعنی کہ ہم اپنے قصیدے کے آخری میں دعا کہتے ہیں، جیسے کہ ہم نے قصیدہ بردہ میں کہا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرمی، ہے نا۔ تو اسی طرح یہ اپنے شاعری کے قصیدے کے آخری میں دعا ہوتا ہے یا پھر حسن طلب، یعنی کہ ایک کچھ مطالبہ ہوتا ہے۔ یہ قصیدے کا آخری حصہ ہے۔ مدح کے بعد بزرگان دین کے توسط سے خدا سے دعا مانگی جاتی ہے، اور اگر قصیدہ کسی شخص کی مدح میں ہے تو حسن طلب سے کام لے کر شاعر اپنے لیے انعام کا طالب ہوتا ہے نا۔ یا تو ہم خدا سے دعا مانگتے ہیں یا پھر ہم کسی کے بارے میں مدح قصیدہ لکھے ہیں تو ہم اس ممدوح سے اپنے لیے کچھ گفٹ مانگتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ قصیدے کا ارتقاء، اردو میں قصیدے کا ارتقاء کیسے کب ہوا؟ قصیدے کا ارتقاء دکن میں جب اردو شاعری کا آغاز ہوا تو قصیدہ نگاری کی طرف بھی خاص توجہ کی گئی، کیونکہ اس زمانے میں اردو شاعری سے دلچسپی لینے والے لوگ عام طور پر صوفیہ کرام تھے، اس لیے ایسے قصیدے زیادہ کہے گئے جن میں خدا اور بزرگان دین کی مدح کی جاتی تھی۔ محمد قلی قطب شاہ غالباً پہلا شاعر ہے جس نے قصیدہ نگاری باقاعدہ آغاز کیا، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں ہم مزید دیکھیے، اب آتا ہے ہمارا دوسرا قصیدہ کے بعد مرثیہ۔ مرثیہ مطلب کیا ہے؟ مرثیہ لفظ رثا سے بنا ہے جس کے معنی ہے رونا، ماتم کرنا۔
اصلاً مرثیہ سے مراد وہ نظم ہوتی ہے جو کسی شخص کے مرنے پر لکھی جائے اور جس میں مرنے والے کی خوبیاں بیان کی جائے اور اپنے غم کا اظہار کیا جائے۔ لیکن اردو میں مرثیے کا ایک خاص مفہوم متعین ہو گیا ہے، یعنی مرثیے سے مراد وہ نظم جس میں حضرت امام حسین اور دیگر کربلا کے شہیدوں کا ذکر کیا جائے۔ ٹھیک ہے، مرثیہ میں تو کیا ہے، جو آدمی ڈیڈ ہو گیا ہے اس کے اوپر اس کی خوبی بیان کرنا اور اس کے بارے میں اپنے دکھ کا اظہار کرنا، یہ ہے اصل معنی ہے۔ مگر اردو میں ایک جو فارمل ہو گیا، پبلک میں جو فیم ہو گیا، مشہور ہے، وہ یہ ہے امام حسین اور کربلا میں شہید ہونے والے حضرات کے اوپر مرثیہ لکھنا، نظم لکھنا، اس کو کہتے ہیں مرثیہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ مرثیہ لکھنے والوں میں حالی نے غالب کے مرنے پر مرثیہ غالب لکھا اور اقبال نے داغ کا مرثیہ لکھا۔ اقبال داغ دہلوی استاد اقبال کے استاد تھے، تو علامہ اقبال نے اپنے استاد داغ دہلوی کے لیے ایک مرثیہ لکھا اور چکبست نے کھوکھلے کا مرثیہ لکھا۔ ٹھیک ہے، دیکھیے اس میں بتا رہے ہیں کہ جب کبھی امام حسین اور کربلا میں شہید ہونے والے دیگر حضرات کے اوپر مرثیہ لکھا جاتا ہے تو اس کے اندر کیسے ہوتے ہیں۔ اوکے، میر ضمیر نے مرثیے کے اجزائے ترکیبی متعین کیے جو حسب ذیل ہے، یعنی میر ضمیر نے یہ بتایا ہے کہ ایک مرثیہ میں کیا کیا ہونا چاہیے۔ تو بتاتا ہے کہ پہلے نمبر پر چہرہ مطلب مرثیے کی تمہید کو کہتے ہیں، یعنی کہ مرثیہ میں ہم جب کوئی مقدمہ لکھتے ہیں، پریفیس لکھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اردو میں چہرہ۔ اس میں شاعر ایسے مضامین نظم کرتا ہے جن کا اصل موضوع سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا، یعنی ہم جس کے بارے میں مرثیہ لکھ رہے ہیں اس سے کچھ بھی کنیکشن نہیں ہوتا ہے۔ پھر دیکھیے دوسرا ہوتا ہے سراپا۔ اس میں مرثیے کے ہیرو کے قد و قامت، خد و خال اور دیگر اوصاف کو بیان کیا جاتا ہے، یعنی پہلے ہم نے چہرہ لکھا، پھر ہم نے مرثیہ جس کے بارے میں لکھ رہے ہیں جو مرثیہ کا مین کیریکٹر ہے اس کیریکٹر کا فگر بیان کرتے ہیں۔ تیسرا ہے رخصت۔ اس حصے میں ہیرو کو میدان جنگ میں جانے کے لیے حضرت امام حسین سے اجازت لیتے ہوئے اور تمام عزیز سے رخصت ہوتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، یعنی کہ جو مین کریکٹر ہوتا ہے، جو ہیرو ہوتا ہے، وہ ہیرو جب میدان جنگ میں کربلا میں لڑنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو اس میں امام حسین سے رخصت یعنی اجازت طلب کرتا ہے کہ کیا میں لڑنے کے لیے جاؤں، اور باقی جو ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں ان سے اجازت مانگتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ چوتھا آمد۔ اس حصے میں ہیرو کے گھوڑے پر سوار ہو کر شان و شوکت کے ساتھ میدان جنگ میں آنے کی منظر کشی کی جاتی ہے، یعنی اجازت ملنے کے بعد جب وہ ہیرو میدان جنگ میں جا رہا ہوتا ہے لڑنے کے لیے تو وہ منظر دکھایا جاتا ہے، یعنی پیش کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں آمد۔ پانچواں ہے رجز۔ ہیرو اپنے خاندان کی تعریف، اپنے بزرگوں کے کارناموں کا ذکر اور جنگ کے معاملات میں اپنی مہارت اور بہادری کا بیان کرتا ہے، یعنی جب وہ رخصت ہو کر گھوڑے پہ سوار ہو کر میدان جنگ میں پہنچ گیا، اب یہاں پہنچنے کے بعد اپنے گھر والوں کی اور اپنے خاندان کی عزت اور اپنے جنگ کے معاملات کے بارے میں اور اپنی بہادری کا چرچا کرتا ہے۔ چھٹا ہے جنگ۔ ہیرو مقابل فوج کے کسی نامور پہلوان سے یا پوری فوج سے بڑی شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہیرو اپنے ہی جیسا کسی پاورفل پرسن سے اینیمی سے لڑتا ہے یا پھر پورے آرمی سے لڑتا ہے، وہ دکھائی جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں ساتویں میں شہادت، یعنی ہیرو میدان جنگ میں لڑتے لڑتے وفات ہو گیا، موت آ گئی اور انتقال کر گیا، وہ بتاتا ہے۔ آٹھواں ہے بین۔ یہ مرثیے کا آخری جزو ہوتا ہے، کچھ لوگ اس سے علیحدہ جزو شمار نہیں کرتے بلکہ شہادت ہی میں شامل کرتے ہیں۔ اس آخری حصے میں اس منظر کی تصویر کشی کی جاتی ہے جب ہیرو کی لاش پر اس کے عزیز و اقارب، خاص طور پر عورتیں، اس کی خوبیوں کو بیان کر کے روتی ہیں، یعنی بین میں مطلب کیا ہے، جب ہیرو انتقال کر گیا تو ہیرو کے انتقال کرنے کے بعد جب اس کی لاش کو دوستوں، اس کے رشتہ دار کے پاس لایا گیا اور رشتہ دار میں جو ان کی عورتیں ہوتی ہیں وہ عورتیں ان کی تعریف کرتے ہوئے روتی ہیں، اس کو کہتے ہیں بین۔ دیکھیے یہاں پہ بہت سے شعراء کے نام دیے گئے ہیں جو مرثیہ لکھنے کے استاد رہے ہیں۔